یہ عورتوں میں جو کشمکش ہوتی ہے یہ تو فطری طور پر ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ایک بیوی ہے تو اس کی پھر جو ہے والدہ کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اس کی بیوی کی جو ان بن رہتی ہے، اور اگر دو تین بیویاں ہیں تو پھر بیویوں کا آپس میں ان بن رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے شریعت نے دوسری بیوی کے لیے شرط نہیں لگائی ہے کہ پہلی بیوی کی رضامندی اور اجازت شرط ہو، کیونکہ پہلی بیوی تو کبھی بھی اجازت نہیں دے گی شوہر کو کہ آپ دوسری بیوی کرے، دوسری شادی کرے، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے شرط نہیں لگائی، اور اللہ رب العزت نے بغیر اس شرط کے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بیوی اگر ناراض ہوتی ہے اور اجازت نہیں دیتی تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر بھی آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور ان کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے، اور اس کو وہ اخلاق سمجھتے ہیں، اور پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری بیوی کرنے کو بد اخلاقی سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہ ناجائز ہے، بد اخلاقی ہے اور انسانیت کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو اگر یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، بد اخلاقی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اجازت کیوں دی ہے اس کی؟ یعنی اللہ رب العزت نے اس کی جب اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، یہ خوش اخلاقی ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو کوئی بد اخلاقی سمجھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پھر مسلمان کیسے سمجھتا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت ہمیں بد اخلاقی کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی میرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اس کو بد اخلاقی سمجھتا ہے، انسانی حقوق کے خلاف سمجھتا ہے، تو میرے ذہن میں تو اس کا یہی مطلب آ رہا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بد اخلاقی کی اور انسانی حقوق کے خلاف کام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ کا حکم اس کو وہ پس پش ڈال رہا ہے، اللہ کے حکم کا پس پردہ انکار کر رہا ہے وہ۔ اگر کوئی عیسائی، یہودی، ہندو اگر اس طرح کا سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اسلام اور قرآن کو نہیں مانتا۔ لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے اور اس طرح کی باتیں بھی کرتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے منافق ہی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی منافق اسی کو کہتے ہیں جس کے دل میں تو ایمان نہ ہو اور زبان پر دعوے کرتا ہے ایمان کے۔ تو بعض لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہے یہ 100% غلط ہے، گمراہی ہے، اور یہ پس پردہ اللہ کے احکام کا انکار ہے۔ اور ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ ایک بیوی کو تو خوش کرنے کے لیے دوسری بیوی نہیں کرتے، لیکن چھپے چھپائے جو ہے 10-20 عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم رکھتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے یہی کام ہوتے ہیں، اور اپنے خواہش کو پھر ناجائز اور حرام طریقے سے پورے کرتے ہیں۔ جو جائز طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس کو تو بد اخلاقی سمجھتے ہیں، اس کو وہ لوگ جو ہے ترقی کے لیے رکاوٹ سمجھتے ہیں، تعلیم اور حقوق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایسی تعلیم اور ایسے حقوق، ایسی ایجوکیشن، اس پر میں توکتا ہوں۔ یہ کوئی تعلیم ہے؟ یہ کوئی اخلاق ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم آپ کو غلط نظر آ رہے ہیں، اور زنا اور چھپ چھپ کر جو ہے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا، یہ آپ کو صحیح نظر آ رہے ہیں، یہ جائز نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو ایسی عقل جو ہے اور ایسی تعلیم پر اللہ کی پٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ ہاں، عورت جو ہے اس میں فطری طور پر اللہ رب العزت نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گی، اور یہ صرف یعنی یہ عورت کے لیے ایک فطری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہے، امت کی سب سے افضل ترین، بہترین پاک دامن عورتیں تھی، وہ ان میں بھی یہ بات فطری طور پر موجود تھی۔ جیسے سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام ٹہراتے ہیں اپنے لیے وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹہرائی ہے؟ اور یہ حرام ٹہرانا اس لیے ہے تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ بیویوں کی رضامندی کے لیے آپ کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے،
یہ حرام ہے، ناجائز ہے، پیغمبر کو اللہ رب العزت نے منع کیا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، یعنی ویسے تو ٹوٹل 11 بیویاں ہیں، 2 وفات پا گئی تو 9 زندہ تھیں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جاتے تھے اور وہاں پر 5-10 منٹ جو ہے حال احوال پوچھتے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد پانی میں گول کر کے شربت بناتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی۔ تو ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹ زیادہ لیتے، کیونکہ شربت بنتا اور پھر اس کو نوش فرماتے تو وقت تھوڑا زیادہ لگ جاتا۔ ان کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر تھا، پھر حضرت حفصہ کا نمبر تھا۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شربت نوش فرماتے ہیں، اس وجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ کیا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر یہ ایک خاص قسم کی بوٹی ہے جو بدبو، خطرناک بدبو اس کی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو بڑی ناپسند تھی۔ اور پھر حضرت حفصہ کو کہا کہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی اسی طرح کہہ دیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے کہ جو مکی نے شہد دیا ہے تو وہ مکی مغافیر کے پودے پر بیٹھی ہوگی، اس وجہ سے شہد میں مغافیر کی بو ہے تو مغافیر چھوڑ دیں گے، تو شہد چھوڑ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب دونوں نے اسی طرح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد میں یہ شہد والا شربت نہیں پیوں گا اور اس سے میں سخت پرہیز کروں گا، لیکن آپ کسی کو بتانا نہیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کو منع فرما دیا کہ آپ ایک حلال چیز کو اپنی بیوی کی رضامندی کے لیے اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ اسی طرح طبرانی اور نسائی شریف میں ایک دوسری روایت بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمبر میں جب ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، وہ چلی گئی۔ تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی باندی تھی اور مصر کے بادشاہ مقوقس نے تحفے میں بھیجی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحبت کر لی، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے پھر ایک بیٹے بھی پیدا ہوا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت فرمائی، جمع کیا ان سے، تو اتنے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی، پہنچ گئی۔ جب حالات کو دیکھ لیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحبت فرمائی ہے، تو رونے لگی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئی اور کہا کہ میرے نمبر میں آپ نے اس طرح کیوں کیا، کسی اور کے نمبر میں آپ نہیں کرتے، میرے نمبر میں آپ نے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش کرنے کے لیے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں جاؤں گا اور یہ میرا آخری دن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کے لیے ماریہ قبطیہ کو حلال کیا ہے تو آپ کیوں اپنی بیوی کی رضامندی کے لیے اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق بھی دے دی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر حکم نازل فرما دیا کہ رجوع کر دے، آپ طلاق نہ دے لیکن اس طرح نہ کرے، کوئی حلال چیز اپنے لیے حرام نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ رجوع کرے، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، روزہ دار ہے، عبادت گزار ہے، روزے اور عبادت بہت زیادہ رکھتی ہے، اس وجہ سے رجوع کر لے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رجوع فرما لے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ناراض ہوں گے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر دیں، تو اور پھر کس کو اختیار ہے؟ تو جو لوگ بڑے خوش اخلاق بننے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑے پرہیزگار دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور حلال چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑے بے دین ہے، یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ کوئی ترقی نہیں ہے، تنزل ہے، یہ بے دینی ہے، دین سے دوری ہے۔ اس وجہ سے
ایسے لوگوں کی بات میں جو ہے بظاہر تو خوبصورتی ہوتی ہے، خوشنما باتیں ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دین بیزاری ہوتی ہے اور اللہ سے دوری ہوتی ہے اور جہالت اور حماقت ہوتی ہے۔